حضرت حر علیہ السلام حر بن یزید ریاحی کے نام سے معروف ہیں۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں سے ہیں۔ واقعہ کربلا کے شہیدوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ حضرت حر علیہ السلام کی مثالی توبہ کا واقعہ زبان زد و خاص و عام ہے۔ حضرت حر علیہ السلام کوفہ کے مشہور جنگی سالاروں میں سے تھے۔ حضرت حر علیہ السلام کو یزید ملعون کی طرف سے مقرر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی طرف سے بنی تمیم و حمدان کے جوانوں پر مشتمل فوج کی سپہ سالاری کے فرائض کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو روکنے پر مأمور کیا گیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون جب امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی سے آگاہ ہوا تو اس نے کوفہ کے بزرگوں اور اوصا میں سے حر علیہ السلام کو طلب کیا اور انہیں 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حر علیہ السلام کا بیان ہے کہ جب میں امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے ابن زیاد کے محل سے باہر نکلا تو میں نے 3 مرتبہ اپنے پیچھے سے ایک غیبی ندا سنی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ اے حر، تمہیں جنت کی بشارت مبارک ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو اپنے پیچھے نہ پایا۔ میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ کیسی جنت کی بشارت ہے جبکہ میں تو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب امام کے قافلے نے مقام زبالہ سے کوچ کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ وافر مقدار میں پانی کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے لو۔ فوراً حکم امام کی تعمیل کی گئی۔ ایک بہت بڑی مقدار میں پانی سے بھرے مشکیزے اونٹوں پر لاد دیے گئے۔ یہ قافلہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ درمیان راہ اچانک امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ امام نے بھی اپنی زبان میں مبارک پر تکبیر کے الفاظ دہرائے اور تکبیر بلند کرنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، مولا، میں کچھ کھجور کے درخت دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے ہمراہیوں نے تعجب خیز لہجے میں کہا کہ ہم اس جنگل سے آشنا ہیں، یہاں پر تو کوئی بھی کھجور کا باغ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، غور سے دیکھو تو کچھ دکھائی دے رہا ہے تمہیں؟ صحابیوں نے جواب دیا، مولا، ہمیں تو گھوڑوں کی کچھ گردنیں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ حر علیہ السلام کا لشکر تھا جو امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے آ رہا تھا۔ حضرت نے بھی ان لوگوں کے قول کی تائید کی۔ یک ابن زیاد ملعون کا لشکر جس کے سالار حر علیہ السلام تھے امام کی آنکھوں کے سامنے تھا اور شدت پیاس سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ امام علیہ السلام سے یہ منظر کربناک دیکھا نہ گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کو سیراب کرو، ہاں ان کے گھوڑے بھی پیاسے نہ رہ جائیں، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے اس پانی سے جو اپنے ساتھ لائے تھے دشمن کے لشکر اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ پانی سے بھرے برتن گھوڑوں کے سامنے رکھے گئے، یہاں تک کہ جانور بھی سیراب ہو۔ ابن زیاد کا یہ لشکر جس کا سردار حر ابن یزید ریاحی تھا پانی پی کر آرام کرنے لگے، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حر ابن یزید ریاحی قوت ادب اور تہذیب کے ذریعے ایک قدم حق کی طرف آگے بڑھا۔ جیسے ظہر کا وقت ہوا امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کے مؤذن جناب حجاج ابن مسروق جعفی سے فرمایا، اذان دو۔ پھر اس کے بعد حر علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے فرمایا، کہ تم اپنے لشکر کے ہمراہ نماز پڑھو گے؟ لیکن خلاف توقع لشکر دشمن کے سپہ سالار نے جواب دیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ کی معیت میں فریضہ ظہر ادا کروں گا۔ یہ ادب و تہذیب سے مملو نماز جس کو وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھنا چاہتا تھا، در حالانکہ یہ تہذیب دشمن سے بے نیازی اور پشت دکھانے کے مترادف ہے، لیکن یہ چیز حر کو ایک قدم خالق حقیقی سے نزدیک لے گی، اور یہی وہ بنیادی قدم تھا جو ان کے اوپر باب رحمت کھلنے کا سبب قرار پایا۔ غرض تمام لشکر نے امام علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ پہلے کی مانند حر ابن یزید ریاحی نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں فریضہ نماز عصر ادا کیا۔ نماز سے فراغت کے بعد امام علیہ السلام اور حر کے درمیان حالات کوفہ کے موضوع پر گفتگو کا آغاز۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مکہ یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلا جاؤں گا، لیکن حر کی جانب سے مسلسل یہ اصرار تھا کہ میں آپ کو کوفہ لے جانے کے لیے مامور ہوا ہوں۔ حضرت نے حر کے اس اڑیل رویے کو دیکھتے ہوئے فرمایا،
ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ حر یہ جملہ سن کر کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر اس کے بعد اس طرح گویا ہوا کہ اگر خدا کی قسم آپ کے علاوہ کوئی عرب شخص مجھے یہ جملہ کہتا اور وہ ایسی حالت میں ہوتا جس میں آپ ہیں، میں اس کی ماں کا تذکرہ انہی الفاظ میں کرتا، لیکن خدا کی قسم آپ کی ماں بڑی عظیم المرتبت ہیں اور مجھے حق نہیں کہ ان کو ذکر خیر کے علاوہ یاد کروں۔ نماز کے بعد یہ دوسرا موقع تھا کہ جب حر نے دامن تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ رحمت الہی کے ایک اور مخصوص دروازہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے احترام کے سبب مجھ پر کھلا ہے۔ وہ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ روز عاشور نمودار ہوا۔ باوجود اس کے کہ عمر سعد نے حر علیہ السلام کے منصب میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن اس کے اندر توفیق توبہ اور ایک عجیب و غریب نور معنوی پیدا ہو چکا تھا، اور مسلسل اس کے کانوں میں وہ صدا جو اسے جنت کی بشارت کی صورت ابتدائے سفر میں نصیب ہوئی تھی، نعمت الہی کے رس کھول رہی تھی۔ حر علیہ السلام انہی احساسات اور جذبات کو لیے خیمہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پس گردن باندھ لیا۔ جیسے امام کے قریب پہنچا، اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور خاک پر لوٹنے لگا، اور دعا کی یہ فکر زبان پر تھے: اے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما۔ میں نے تیرے خاص بندوں کے دلوں کو دکھایا ہے اور تیرے نبی کی بیٹی کی لخت جگر کا دل دکھایا ہے۔ مولا نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا: ارفع راسک، حر اپنے سر کو اٹھاؤ۔ اس نے بصد شرمندگی عرض کیا: فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ کو مدینہ واپس جانے نہیں دیا اور آپ پر تمام راستوں کو بند کر دیا۔ کیا واقعاً میرے جیسے گناہ گار کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ امام علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا: ہاں، تمہارے لیے بھی امکان توبہ ہے۔ اپنے سر کو زمین سے اٹھاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی: ابن رسول اللہ، جس وقت میں کوفہ سے باہر آیا تو میری پشت کی جانب سے ایک آواز آئی کہ اے حر، تجھے جنت مبارک ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: حر، تم نے خدا کی بشارت کو اچھی طرح پہچان لیا اور یزیدیوں کو چھوڑ کر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو گئے اور خود کو اس بشارت تک پہنچا دیا: انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی حر ہو، یعنی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ پھر اس کے بعد حر نے امام سے اجازت لی اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفیوں سے شدید جنگ کی، آخر میں جام شہادت نوش کر کے اس بشارت کو پا لیا کہ اے حر، جنت تمہیں مبارک ہو۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے ان کے زخموں سے چور چور بدن کو زمین سے اٹھایا اور قریب خیمہ لا کر امام کے سامنے رکھ دیا۔ مولا حر علیہ السلام کے سرہانے بیٹھ کے اور ان کے خون آلود رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرا، چہرے سے غبار کربلا کو ہٹایا اور اسی جملے کو دوبارہ فرمایا: انت الحر کما سمت کا امک حرا فی الدنیا وسعیدا فی الآخرہ، اے حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، اور آخرت میں تو نیک بخت اور خوش نصیب۔ شہدائے کربلا کے دفن کے موقع پر بنی اسد کے افراد اور حر کے قبیلے کے لوگ حضرت حر علیہ السلام کے بدن کو باقی شہداء سے دور لے گئے۔ اس جگہ پرانے زمانے میں جسے نواویس کہا جاتا تھا، انہیں وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ حضرت حر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے 1 میل کے فاصلے پر دفن ہیں۔ ان کا مقبرہ اس وقت شہر کربلا کے مغرب میں تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ زیارت ناہیہ میں امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف نے حر علیہ السلام کو ان الفاظ سے یاد کیا: السلام علی الحر بن الریاحی۔